کہ خیرات کی رقم پاکستان تحریک انصاف کو منتقل ہونے کا بھانڈا برطانوی اخبار نے پھوڑ دیا ہے۔ ابراج گروپ کے عارف نقوی نے پاکستان تحریک انصاف کو $2.12 ملین منتقل کیے۔ برطانوی اخبار نے انکشاف کیا کہ عارف نقوی نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے خیرات کے نام پر رقم اکٹھی کی۔ یہ رقم برطانیہ میں T20 میچز اور مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی تھی۔ برطانوی اخبار کے مطابق عمران خان کی طرف سے چندہ ملنے کی تصدیق بھی کی گئی، مگر رقم کے ذرائع سے لا علمی کا اظہار کیا گیا۔ ابراج گروپ کی طرف سے منتقل کی گئی سب سے بڑی رقم $1.3 ملین تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی فنڈنگ بارے انکشافات برطانوی اخبار نے کیے ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ خیرات کی رقم پاکستان تحریک انصاف کو منتقل ہونے کا بھانڈا برطانوی اخبار نے پھوڑ دیا ہے۔ اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر، برطانوی اخبار نے بھانڈا پھوڑا ہے کہ خیرات کی رقم پاکستان تحریک انصاف کو منتقل کی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بالکل، آج فائنینشیل ٹائمز جو کہ بہت ہی موقر ایک عالمی جریدہ ہے، اور اس میں جو بھی خبریں شائع ہوتی ہیں ان کی صداقت پر اور ان کے معیار پر کہیں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جاتا، نہ یہ سرمن اٹھائی جاتی ہے۔ تو بڑی ایک جامع رپورٹ انہوں نے آج شائع کر کے بتایا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ رقم پاکستان منتقل کی گئی۔ اور عارف نقوی صاحب بالکل امریکہ کو مطلوب ہے ایک بہت بڑے فراڈ سکینڈل میں، آلموسٹ $1 ارب کا فراڈ ہوا ہے، اور اس وقت برطانیہ میں وہ یوں سمجھیں کہ گرہداری پر رکے ہوئے ضمانت لے کر۔ یہ بہت بڑا ایک فراڈ ریکٹ ہے، اور یہ سارا سلسلہ اسی طرف جا رہا ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی کہ فارن فنڈنگ کیا ہے، جو 8 سال سے جس کا فیصلہ ہی نہیں آ رہا۔ تو اب باہر کے اخبارات میں بھی اس حوالے سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ بات تو پاکستان کے نظام عدل پر سوالیہ نشان ہے کہ جو سارا کچھ ہونے کے باوجود کسی کے کہاں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ایک طرف تو مقدمہ آتا نہیں ہے تو کہتے ہیں درخواست کے لیے ہیں، رات کو عدالتیں کھلتی ہیں اور فیصلہ ستا کے فارغ کر دیتے ہیں۔ دوسری جانب 8 سال سے فارن فنڈنگ کیس پینڈنگ پڑا ہے۔ اگر پینڈنگ پڑا ہے تو کس وجہ سے پڑا ہوا ہے؟ حالانکہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، اور ممکن ہے فریت ہی کر دیں، لیکن یہ سارے معاملات شہری ہیں اور پوری دنیا کے اندر ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس کے باوجود اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو جو برطانوی اخبار کے اندر آج رپورٹ شائع ہو گئی ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ فائنینشیل ٹائمز کی جو ساکھ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی کہ پاکستان کے اندر بھی ادارے حرکت میں آئیں اور اس حوالے سے کارروائی کریں، ساری تفصیلات منگوائیں اور رابطہ کریں اس حوالے سے۔ اور اگر پی ٹی آئی کے کسی بھی فرد کو یہ شک ہے، یا ان کے سپورٹروں کو یا ان کے سرپرستوں کو، تو برطانوی عدالت میں جا کے چیلنج کر دیں ان کو کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اس وقت ان کو لگ پتہ جائے گا کہ سارے ساتھے دیکھنے پڑیں گے، اور تقریر کا دعویٰ ان پر ہو جائے گا، اور یہ الٹا مقدمہ کر کے پھنس جائیں گے۔ اور دیکھیں، بات بڑی کلیئر ہے، بات تو کارروائی کی ہے نا، کارروائی کوئی نہیں کرا، کسی کان پر جوں نہیں رینگ رہی۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کا فیصلہ سنائے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ اگر فیصلہ نہ سنایا گیا تو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کریں گے۔ اب اس خبر کے بعد کیا پی ڈی ایم وہ پریشر ڈیولپ کر سکتی ہے؟ نہیں، کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریشر کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر تو جو سکینڈلز ہیں، دیکھیں گے 8 سال سے تو یہ کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اس سے بڑا نظام انصاف کا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ اور بہت ساری درخواستیں ہیں اور بہت سارے کیسز ہیں وہ، لیکن یہاں تو یک طرفہ جو ہے نا انصاف کی منشا رہ رہی ہے۔ ایک طرف کے سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور شاید پلان چونکہ اسٹیٹ نے کر رکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ٹھکانے لگانا ہے، تو وہ ایک طرف ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف بڑے سے بڑا اسکینڈل آ رہا ہے، فوجداری مقدمات بھی آ رہے ہیں، اخلاقی نوعیت کے مقدمات بھی آ رہے ہیں، بین الاقوامی اخبارات میں بھی خبریں شائع ہونے شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہاں ایکشن ہی کوئی نہیں دیتا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو اس حوالے سے بہت زیادہ پریشر کریٹ کرنا چاہیے، میں تو تجویز ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ اگر آپ خالی اداروں سے توقع رکھیں گے وہ کوئی کارروائی کریں گے تو وہ تو ہم تماشا دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ تو ایک لا تعلقی کی تصویر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، اور یک طرفہ پراپیگنڈا جو ہے وہ پراپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، اور مقدمات ہیں تو وہ بھی یک طرفہ طور پہ چلتے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں ایک عجیب و غریب فضا جو بن چکی ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہمارے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کے سر پر ہے کہ وہ کوئی کارروائی ہونے نہیں دے رہے یا کوئی کارروائی کر ہی نہیں رہے۔ پریشر تو بہت زیادہ بڑھانا چاہیے، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سر آپ کا بہت شکریہ۔
دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے اب آپ کو خبر دیتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ اجلاس میں نئے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب کیا جائے گا۔ حکومتی اتحاد کے سبطین خان اور اپوزیشن اتحاد کے ملک سیف الملوک کھوکر اسپیکر پنجاب اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بھی ووٹنگ ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا مشاورت کے بعد بڑا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے شری مزاری سمیت 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت خان، فخر زمان خان کا استعفی منظور کر لیا گیا۔ فاروق حبیب، اعجاز شاہ، اکرم چیمہ، جمیل احمد خان، شاندانہ گلزار، عبدالشکور شاد کا بھی استعفی منظور۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام استعفوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا مشاورت کے بعد بڑا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے شری مزاری سمیت 11 اراکین قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے گا۔ حکومت مدت پوری کرے گی۔ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ پی ڈی ایم اجلاس میں اہم فیصلے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اب عمران خان کے گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ 1-2 دن میں عمران خان کے مقدمات سامنے آئیں گے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری سنانے کا مطالبہ کر دیا۔ فل کورٹ کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھجوایا جائے۔ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ کوئی ادارہ دستور کے تحت کسی دوسرے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا کہ 8 سال سے زیر التوا فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ سنایا جائے۔ یہ جرم کا مگرمچھ ہے۔ اب اس کے گریبان میں ہاتھ پڑے گا۔ 2 دن کے میں سامنے آ رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ مزید کسی تاخیر کے بغیر صادر کرے۔ عدلیہ ہی کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا تقرر کرنا ہے تو پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں۔ ایسے فیصلے قبول نہیں کریں گے۔ یک طرفہ فیصلے کے لیے فل کورٹ کا مطالبہ مسترد کیا گیا۔ مریم نواز کہتی ہیں ججز نے فیصلے میں اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے اور وہ ہے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ۔ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہ آنے پر الیکشن کمیشن پر دھرنا دیں گے۔ حق میں اور اگر آپ نے آئین سازی کرنی ہے جو کہ آپ نے کی تو آپ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں۔ آئی تھنک فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے ریجیکٹ ہوا کیونکہ اس قسم کا یک طرفہ ناانصافی پر مبنی فیصلہ آنا تھا۔ لاڈلے کو نوازنا تھا کیونکہ یک طرفہ فیصلہ کرنا تھا جس میں انصاف کا قتل ہوا ہے کہ غلطی اگر کی تو وہ بھی لاڈلے کے حق میں، اس کی تصحیح کی تو بھی لاڈلے کے حق میں۔ چہرے دیکھ کر اور پارٹیاں دیکھ کر اور پارٹی ہیڈ دیکھ کر بدلتے ہیں۔ ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتی ہے جب اس قسم کے فیصلے آتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب ہمیشہ کے لیے عدالتی وزیر اعلیٰ کہلائیں گے۔ پاکستان میں ایک ہی چیز محفوظ ہے، وہ فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر تمام جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ ہم ای سی پی کے سامنے دھرنا دیں گے۔ نے صادق اور امین بنا کے قوم کے سر پہ 4 سال مسلط رکھا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس سے متعلق سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کیا گیا۔ اجلاس مؤخر کرنے کی حمایت اٹارنی جنرل نے بھی کی۔ اجلاس کی نئی تاریخ سے ممبران کو آگاہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں سپریم کورٹ کے 5 ججز کے ناموں پر بحث کے بعد چیف جسٹس نے نئے ججز سے متعلق مزید ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس پر سپریم کورٹ اعلامیے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے موقف میں تضاد سامنے آیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس اور جوڈیشل کمیشن ممبران کو خط لکھ دیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن سیکرٹری سے اجلاس کے منٹس جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے خط میں موقف اختیار کیا کہ تفصیلی بحث کے بعد جسٹس طارق مسعود، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، نمائندہ بار اور میں نے 4 ججوں کی تعیناتی کو مسترد کیا۔
यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें कि साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जानिब से तैयबा गुल नामी खातून को हिरासा करने के केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कायम तहकीकाती कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक कमीशन की तैयबा गुल से मुलाकात हुई और इस मुतालिक बताने पर वो रो पड़ी। तैयबा गुल का कहना है कि अपने साथ होने वाली ज्यादती को किसी भी फोरम पर साबित कर सकती हूँ। मजीद बात करते हैं गौहर मसूद से। गौहर, इस इजलास के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, तैयबा गुल केस से मुतल्लिक जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कमीशन बनाया है, उस कमीशन की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात गुज़श्ता रोज़ हुई है और उस मुलाकात के बाद तैयबा गुल से मुलाकात हुई। चूंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की थी कि इस वाक़ये की भरपूर तहकीकात कराई जाए और इसी सिलसिले में कमीशन के अरकान की तैयबा गुल से मुलाकात के दौरान सवालात हुए हैं और इस सवालात के दौरान तैयबा गुल ने ये बताया है कि ज़राए का दावा है कि वो इस केस को किसी भी फोरम पर साबित कर सकती है। उनके पास इस हवाले से कई ऐसी चीज़ें शवाहिद मौजूद हैं जो उनके साथ ज्यादती हुई है, वो इसको साबित कर सकती है। गौहर मसूद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। के बीएपी के रहनुमा सरदार नूर अहमद बंगलजई और दीगर कहते हैं कि बलूचिस्तान को दोबारा आग में ना धकेलें। बलोच लापता अफराद का ड्रामा रचाना बंद किया जाए। जो लापता अफराद से मुतालिक मुहिम चला रहे हैं उन्हें बैरूनी फंडिंग हो रही है। लापता अफराद के लवाहिकीन एक ज़हीर अहमद को शहीद करने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। ज़हीर अहमद जिंदा है, इनके झूठे शहीद होने का ड्रामा रचाया गया। मरने पर मेरे घर वालों ने फातिहा खानी की। इन्होंने से शूट उठा के अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए एक जलसे जलूस बाटी मामला इन्होंने स्टार्ट किए। उसके हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें उठा के रैली टाला। टोयोटा दारकूमत के रेड जोन में आए। एक नया तमाशा इन्होंने बनाया कि लापता अफराद को कत्ल कर दिया गया है, लाशों पर सियासत करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो उस हवाले से आज मैं आप सबको उनकी शर्मिंदगी कह लें जो ये तमाशा कह रहे हैं और हम सब के लिए एक मोज़ा कह लें। एक मोज़ा पेश आया। मेरे राइट साइड पे जो शख्स बैठा हुआ है, इसका मैं इत्तलात करूँगा आप लोगों के साथ। इसमें तो इन्होंने बहुत से लोगों के नाम लिए कि ये सब लापता थे और इनको ज़ियारत ऑपरेशन में कत्ल कर दिया गया है। उसमें बहुत से नाम थे। एक नाम ज़हीर बलोच के नाम से था कि ज़हीर बलोच नामी लड़का भी इसमें शहीद किया गया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है वो उनके लिए बायस शर्मिंदगी हुई। जो मेरे उल्टे हाथ पे बैठा हुआ है यही वो शख्स है जिसका नाम वो रचा रहे हैं ज़हीर बलोच के नाम से। इसका ताल्लुक़ मेरे ही ट्राइब से है, ज़हीर अहमद बंगलजई। ये डिस्ट्रिक्ट मस्तूम के लोकल हैं, इस टाइम खुददार में रिहायशी पजीर हैं। इनका ताल्लुक़ एक पढ़े लिखे ख़ानदान से है। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के मंजूर करदा इस्तीफे मौसूल हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर रेफरेंस का जायजा लेकर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के मंजूर करदा इस्तीफे मौसूल हो चुके हैं और ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर रेफरेंस का जायजा लेकर फैसला करेगा और इस हवाले से अहम मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया गया है और इजलास आज होने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर कौमी असम्बली के मंजूर करदा इस्तीफे मौसूल हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे और अब ये इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन स्पीकर रेफरेंस का जायजा लेकर फैसला करेगा और इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया गया है। कल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे। कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $107 फी बैरल हो गई। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर ओगरा की वर्किंग हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी कल वजारत खजाना को इरसाल करेगा। पेट्रोल की कीमत में 15 जबकि डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है।
टाउन शिप के ताजिर और रिहायशी बिजली के बिल्स में आयद इजाफी टैक्सों के खिलाफ सिरापा एहतजाज हैं। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोमेल इलियास। जी रोमेल। बिल्कुल, इस वक्त मैं टाउनशिप मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर ताजरों की जानिब से यहाँ के टाउनशिप के समाजी और ताजर रहनुमा सरफराज अहमद खान की क़ियादत में बिजली के बिलों में आयद इजाफी टैक्सों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। शदीद नारेबाजी मुजाहिरीन की जानिब से वापदार हुकूमत के खिलाफ जो है वो की जा रही है, जबकि इन लोगों का कहना है कि फौरी तौर पर हुकूमत जो है वो बिजली के बिलों में आयद इजाफी टैक्स वापस ले। मज़ीद इन लोगों के क्या मुतालबात हैं, इनसे बात करके जानते हैं। देखिए जी, पहले ही जो गरीब अवाम है, गुरबत अफलाज इस चिक में पिस रही है। पेट्रोल ले लें, आटा ले लें, घी ले लें, चीनी, कोई चीज़ देख लें, किसी चीज़ में हुकूमत की गिरफ्त नहीं है। अब एक और सालमाना इजाफा कर दिया गया है, एक और गुंडा टैक्स पर मुसल्लत कर दिया गया है, एक जबरी टैक्स मुसल्लत किया गया है कि बिजली के नरखों में जालमाना इजाफा कर दिया गया। 3000 से लेकर 6000 टैक्स डाल दिया गया। ये देखिए मेरे पास एक बिल है, इस वक्त सिर्फ 3800 रुपये हमारा बिल है, लेकिन अब अदा कितना करना है जनाब? 14000 रुपये। इसी तरीके से कई दुकानदार हैं जिनको 30,000 रुपये बिल आया है। लोग शटर डाउन करना शुरू कर देंगे, अवाम परेशान है, भूख और अफलास में दबे चले जा रहे हैं। आज हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बिजली के नरखों में सालमाना रोमेल इलियास, आपका बहुत शुक्रिया।